فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے علمی مقام اور مرتبہ کے حوالے سے بات کی، اور اسی طرح آج ہم بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق 4 بیٹیوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، 4 صاحبزادیوں کا، اور یہ چاروں صاحبزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی ہیں۔ یعنی پہلے بیٹا ہوا قاسم، اور پھر اس کے بعد طاہر طیب، بعد روایات میں طاہر طیب ایک ہی ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ حضرت زینب، اور چوتھے نمبر پہ حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، اور پھر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو رسول اللہ کی 4 صاحبزادیوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب ہیں۔ نکاح کے تقریباً 5 سال کے بعد حضرت زینب کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی ظہور اسلام یعنی بعثت نبوی سے تقریباً کوئی 10 سال پہلے حضرت زینب پیدا ہوتی ہیں، اور حضرت زینب نے بھی ہجرت کی تھی۔ ہجرت سے پہلے یعنی مکی دور میں حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے کیا جاتا ہے، ابو العاص بن ربیع ان سے ہوتا ہے، اور ابو العاص مدینۃ المنورہ میں ہی مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج صرف ہم نے بات کرنی ہے حضرت زینب بنات رسول پہ، تو اس لیے بنات رسول کے جو ازواج ہیں، زوج ہیں، جو شوہر ہیں، ان پہ ہم بات نہیں کر رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ یہ خود اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ سے یہ کہا تھا کہ ابو العاص جو مکے کا ایک اچھا انسان ہے، تاجر ہے اور امانت دار ہے، اس سے زینب کا آپ رشتہ کر دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں، اور یہ مکی دور ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت عائشہ نے خود یہ سنا اور دیکھا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ تک یہ روایت کسی نے پہنچائی ہو۔ الفاظ یہ ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا کہ کان ابو العاص من رجال مکہ المعدودین مالا و تجارتا و امانتا، فقالت خدیجۃ لرسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ، وکان رسول اللہ لا یخالفها وذالک قبل ان ینزل علیہ الوحی، کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ ابو العاص یہ مکہ کے ان چند لوگوں میں سے ہے کہ جو مالدار بھی ہے، کاروباری بھی ہے اور امین بھی ہے۔ تو رسول اللہ سے کہا کہ آپ اس سے زینب کا نکاح کر دیجئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں کہ لا یخالفها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی فرمائش، آپ کی رائے اور آپ کے مشورے کی مخالفت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اکرام اور یہ عزت سے نوازا کہ آپ کو اپنا نبی بنایا، تو اس وقت آمنت خدیجۃ و بناتہ، تو اس وقت خدیجہ اور خدیجہ کی اور رسول اللہ کی بیٹیاں یہ سب آپ پہ ایمان لائیں۔ یعنی سب سے پہلے گھر کے ہی افراد تھے کہ جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے۔ حضرت خدیجہ ہو گئی، بنات ہو گئی، اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو تقریباً اس وقت 10 سال کے تھے، تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ اور ابتدائی دور جو نبوت کا بیان کیا جاتا ہے، یہ مختلف تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کو اور سیرت کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ حارث بن الحارث یہ ایک صاحب تھے کہ جو مکہ سے باہر کہیں سے آئے تھے، تو وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جسے مکہ کے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے،
اور وہ شخص انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہے اور آخرت کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ ہیں کہ اس کے آس پاس اکٹھے ہیں، جمع ہیں، اور اس کا انکار بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ صابئی ہے۔ یعنی صابئی سے مراد کیا ہے؟ کفار مکہ صابئی اسے کہتے تھے کہ جو اپنے آبا کے دین سے ہٹ گیا ہو، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ اصل دین تو یہی ہے کہ جو ہم شرک کرتے ہیں اور یہی ہمارے بڑوں نے تعلیم دی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 300 سال پہلے آپ کی پیدائش سے وہ ایک بت ایک صاحب لائے، اور اس کے بعد مکۃ المکرمہ میں یہ شرک کی روایت اور رسم شروع ہو گئی 300 سال پہلے۔ تو اب جو آنے والی نسل تھی وہ یہی خیال کرتی تھی کہ یہی ہمارا دین ہے اور یہی ہمارا مذہب ہے، یہی بڑوں نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یہ کفار مکہ اکٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ صابئی ہے، یعنی اپنے آبا و اجداد کے دین سے یہ ہٹ گیا ہے۔ اب حارث بن الحارث یہ کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ لوگ اس شخص سے، اس انسان سے چھٹنے لگے، یعنی علیحدہ ہونے لگے، جانے لگے، اور جب یہ اکیلے ہو گئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ایک نوعمر خاتون آئی، لڑکی آئی، اس کے ایک ہاتھ میں تو کپڑا تھا اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا برتن تھا، اور اس نے وہ پانی کا برتن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پانی پیا اور کپڑا دیا تو آپ نے اپنے چہرے کو، اپنے بالوں کو اور اپنے جسم کو آپ نے صاف کیا۔ یعنی واضح بات ہے کہ کفار مکہ نے رسول اللہ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کا رویہ رکھا، نعوذ باللہ۔ جیسے پتھر برسانے کی روایات بھی آتی ہیں، مٹی پھینکنے کی روایات بھی آتی ہیں۔ رسول اللہ کو تکلیف جس طرح بھی وہ پہنچا سکتے تھے، نعوذ باللہ، جس طرح بھی ایک ذلت اور ایک بے عزتی کر سکتے تھے، انہوں نے وہ راستہ اور استہزاء کا راستہ اختیار کیا۔ تو رسول اللہ نے اپنے چہرے مبارک کو صاف کیا، پانی پیا، اور پھر بیٹی سے وہ کپڑا دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی اسے اپنے سینے پر ڈال لو، یعنی اپنے آپ کو کور کر لو۔ تو وہ صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہم نے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے، یہ لڑکی کون ہے، تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ کی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب ہیں۔ تو یہ حضرت زینب ہے کہ اسلام کے دور میں اور مکی دور میں بھی رسول اللہ کا اسی طرح ساتھ دیا اور سایہ بن کے رہی جس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ اور جو آپ کی سیرت تھی۔ تو رسول اللہ حضرت خدیجہ کے بارے میں ہی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی زخم ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو مجھے کفار سے ملتا اور میں گھر آتا اور میں غمگین اور دکھی ہوتا تھا، اور حضرت خدیجہ کی تسلی اور تشفی سے میرا وہ زخم مندمل ہو جاتا تھا، یعنی مجھے سکون مل جاتا تھا۔ اور پھر ابو العاص کا ذکر ہمیں اس حوالے سے بھی ملتا ہے کہ ابو العاص سے نکاح ہوتا ہے حضرت زینب کا، اور چونکہ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن طبیعتاً یہ اچھے انسان تھے، اور جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس کا ذکر کر دیا کہ آپ امین تھے اور امانت دار تھے اور تاجر تھے اور کاروباری انسان تھے اور اچھی شہرت کے مالک تھے، تو اس وجہ سے رشتہ دیا گیا حضرت زینب کا ابو العاص کو، لیکن اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اس وقت تک ابھی اس بات کی ممانعت بھی نہیں آئی تھی کہ بھئی ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کی جا سکتی۔ تو غزوہ بدر میں ابو العاص گرفتار ہو کر جب آتے ہیں مدینہ میں، تو حضرت زینب مکہ میں تھیں، ابھی آپ مدینہ نہیں آئی تھیں، تو وہ ہار حضرت زینب نے جو حضرت خدیجہ نے تحفے میں آپ کو دیا تھا، وہ ہار ابو العاص کی آزادی کے لیے بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا تو آپ کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ وقت یاد آیا، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو یہ ہار میں واپس کر دوں، تو پھر وہ ہار تو واپس کیا گیا، لیکن ابو العاص کی آزادی اس شرط کے ساتھ بھی ہوئی کہ تم واپس جا کر میری بیٹی کو مدینہ بھیج دو گے۔ حضرت زینب تک یہ پیغام پہنچا تو رسول اللہ نے ادھر سے زید بن حارثہ کو اور ایک صحابی کو تیار کر کے مدینہ سے بھیجا اور کہا کہ فلاں خاص مقام پر تم رک جانا، وہاں تک زینب کو پہنچا دیا جائے گا، اس کے بعد ان کو حفاظت کے ساتھ مدینے لے آنا۔ اب یہ ہوا کہ دن کے وقت ابو العاص نے اپنے بھائی کو، غالباً کنانہ آتا ہے، کنانہ بن ربی،
اس کو حضرت زینب کے ساتھ حفاظت کے لیے بھیجا، دن کے وقت بھیجا۔ کفار کو پتہ چلا تو وہ بھی جمع ہو کر آ گئے، اور ایک شخص حنان بن اسود اس کا نام آتا ہے کہ اس نے حضرت زینب جس اونٹ کے کجاوے میں موجود تھی، اس نے وہاں پر تیر زور سے مارا، حضرت زینب زمین پر گر گئی۔ آپ امید سے تھیں، تو جب آپ زمین پر گری تو سخت پتھر تھا، اس پر آپ گری تو آپ کی بلیڈنگ شروع ہو گئی، جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور ان ظالموں نے آپ کو مدینے نہ جانے دیا۔ کنانہ بن ربی نے بڑی مشکل کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ آپ واپس گھر لے کر آیا۔ پھر رات کے وقت کہ جب سب لوگ سوئے ہوئے تھے، خاموشی میں، پھر چند دن کے بعد جب یہ مسئلہ کچھ خاموش ہو گیا تو اس کے بعد پھر حضرت زینب کو خاموشی کے ساتھ سوار کیا گیا اور اس مقام تک پہنچایا گیا جہاں پہ حضرت زید بن حارثہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تو پھر اس طرح اس تکلیف میں حضرت زینب مدینہ المنورہ پہنچتی ہیں۔ رسول اللہ نے اس لیے حضرت زینب کے لیے فرمایا تھا کہ ہیا خیر بناتی، کہ یہ میری بہترین بیٹی ہے، اصیبت فیہ، کہ یہ میری وہ بیٹی ہے کہ جو میری خاطر ستائی گئی ہے۔ اور یہ بھی الفاظ بھی ملتے ہیں کہ یہ افضل بناتی، کہ یہ میری سب سے افضل بیٹی ہے، اصیبت فیہ، اس لیے کہ یہ میری خاطر ستائی گئی تھی۔ یہ حضرت زینب نے جب وفات پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ فرمایا۔ حضرت زینب سے امامہ ایک بیٹی بھی ہوئی۔ اب یہ جو امامہ ہیں، انہی سے متعلق ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے امامہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، یعنی ثنا پڑھی اور اس کے علاوہ جو دعائیں مانگی، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر 7 سورت پڑھی، پھر آپ رکوع میں گئے تو امامہ کو زمین پہ بٹھا دیا، سجدہ کیا، اور پھر 2 سجدے کرنے کے بعد جو دعا کرنی تھی وہ کرنے کے بعد پھر آپ نے امامہ کو اٹھایا گود میں اور پھر آپ کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکعتیں ادا کی۔ یہ امامہ آپ کی نواسی حضرت زینب کی صاحبزادی تھی۔ تو یہ ایک روایت امامہ کے حوالے سے بھی نقل کی جاتی ہے، اور رسول اللہ نے بڑی محبت کا اظہار کیا اپنی نواسی کے ساتھ۔ اور واضح بات ہے کہ اولاد سے زیادہ اولاد کی جو اولاد ہوتی ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو ایک مقام پہ یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک بڑا قیمتی ہار پیش کیا گیا، تو آپ نے کہا کہ یہ ہار میں اسے دوں گا کہ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ تو امامہ صحن میں کھیل رہی تھی تو رسول اللہ نے یہ ہار، جو قیمتی ہار تھا، آپ نے امامہ کے گلے میں پہنا دیا۔ حضرت زینب کی جب وفات ہوئی، رسول اللہ نے اپنی الا ماشاء اللہ، یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا تو آپ کے انتقال کے بعد وفات پاتی ہیں۔ حضرت رقیہ کے وقت رسول اللہ غزوہ بدر میں تھے، تو پیچھے آپ کی 2 صاحبزادی یعنی حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، یہ 2 صاحبزادیاں ہیں کہ جب ان کو غسل دیا گیا تو رسول اللہ پردے میں رہے اور آپ ہدایات جاری فرماتے رہے، یعنی اس طرح غسل دیا جائے، اور جب کفن کا وقت آیا تو اس بارے میں بھی آپ نے رہنمائی کی۔ اور حضرت زینب کو تو غسل دینے والی حضرت علی کی والدہ تھی، حضرت فاطمہ بنت اسد تھی، وہ غسل دے رہی تھی، رسول اللہ ساتھ ساتھ ہدایات بھی جاری کر رہے تھے۔ اور زینب کے جنازے میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شریک ہوئی تھیں، یعنی عورتوں نے بھی حضرت زینب کا جنازہ پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پہ خود تشریف لے گئے تھے اور قبر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، فرمانے لگے رسول اللہ کہ جب قبر سے باہر آئے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے چہرے پر ایک بشاشت تھی، ایک تازگی تھی۔ تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ پہلے تو آپ دکھی محسوس ہو رہے تھے، رنج و غم میں تھے، ہماری جرت نہیں تھی کہ ہم آپ سے بات کر سکیں، لیکن اب آپ جب تشریف لائے ہیں قبر سے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی کہ یہ قبر جو ایک تنگ جگہ ہے، ایک محدود جگہ ہے، تو میں اپنی بیٹی کے لیے فکر مند تھا، تو میں اس لیے رنج و غم کی کیفیت میں تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے میری دعا کو قبول کیا کہ یہ قبر کو اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے لیے وسیع کر دے گا۔ یہ ایک روایت ملتی ہے، اور جنازہ سب نے وہاں پر مدینہ المنورہ میں ادا کیا اور خواتین بھی اس میں شریک ہوئیں۔ رسول اللہ نے آہو بکا سے اور رونے سے آپ نے منع کیا۔ ایک بڑی اصولی بات آپ نے بیان کر دی اور یہ بات ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آنکھیں اور دل، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یعنی رحمان کی طرف سے ہے۔ یہ آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا اور دل کا نرم ہونا یا غمگین ہونا یہ اللہ کی طرف سے، یہ رحمان کی طرف سے۔ اور فرمایا یہ ہاتھ اور
زبان، ہاتھ اور زبان، فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے، یعنی انسان جب رنج اور غم میں ہوتا ہے تو پھر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے منہ سے الفاظ نکالتا ہے، ایسے الفاظ کہ جو اللہ تعالیٰ کے شکر کے خلاف ہے، صبر کے خلاف ہوتے ہیں، اور ان ہاتھوں سے گریبان کا پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، چہروں کو پیٹنا، یہ رسول اللہ نے ان دو باتوں کو علیحدہ بیان کر دیا، فرمایا کہ دل اور آنکھیں یہ رحمان کی طرف سے ہیں، اور ہاتھ اور زبان فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور عورتیں حضرت زینب کی وفات پر رو رہی تھی تو رسول اللہ نے فقط ان حرکات سے منع کیا، رونے سے منع نہیں کیا۔ لیکن عرب کے معاشرے میں ایک روایت تھی کہ جس طرح خوشی کے موقع پر رقاصائیں آتی تھیں، گاتی تھیں، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ اریاں اور نیم اریاں رقص ہوتا تھا، اسی طرح رونے کے لیے بھی عورتوں کو کرائے پہ لیا جاتا تھا جو بیٹھ کر روتی تھیں اور مرنے والے کی صفات کو اور خوبیوں کو بیان کرتی تھیں۔ تو رسول اللہ نے جب اس طرح موسیقی کے بارے میں فرمایا کہ یہ غلط ہے یا یہ حرام ہے، تو در حقیقت اس کا جو ایک اخلاقی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، در حقیقت رسول اللہ نے اس پر فرمایا کہ یہ حرام اور یہ ناجائز ہے۔ یعنی بنیادی طور پر اگر کوئی غنا ہے، کوئی گاتا ہے، تو اس کے گانے پر ہرگز حرام کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ در حقیقت اس گانے کے ساتھ ساتھ جو دیگر انداز اختیار کیے جاتے ہیں کہ جن میں ایک اخلاقی حدود کو انسان کراس کر جاتا ہے، اللہ کے احکامات سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور انسان ایک لحاظ سے اعتداء کا راستہ اختیار کرتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے، تو در حقیقت اس پر پھر ممانعت کی بات کی جاتی ہے۔ اگر غنا کو حرام کہا جاتا یا گانے کو حرام کہا جاتا تو پھر قوالی بزرگوں کے درباروں پر، مزاروں پر یا بزرگوں کے ہاں قوالی کو رواج نہ دیا جاتا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ دوسرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ولگیرٹی کا۔ وہ عرب کے شعراء جنسی شاعری کیا کرتے تھے اور پھر اسے گایا جاتا تھا، اس کو ادا کیا جاتا تھا، خواتین کے بارے میں کھلم کھلا علی الاعلان گفتگو کی جاتی تھی۔ تو در حقیقت رسول اللہ نے اس طرح کی شاعری سے اور اس طرح کے گانوں سے اور اس طرح کے محافل و مجالس سے منع فرمایا تھا۔ اب یہ حضرت زینب ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت رقیہ کی طرف ہم بات کو لے کر چلتے ہیں۔ حضرت رقیہ حضرت زینب سے 3 سال کے بعد پیدا ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ آپ بھی ایمان لائیں، جیسے باقی آپ کی بہنیں اور آپ کی والدہ ایمان لائیں۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے مکۃ المکرمہ میں ہی ہوا تھا، اور عورتیں اس جوڑے پر رشک کرتی تھیں، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نوجوان تھے، خوبصورت تھے اور مالدار تھے، کاروباری انسان تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بھی خوبصورت تھیں، تو مکہ کی عورتیں رشک کرتے ہوئے یہ کہا کرتی تھیں کہ یہ وہ حسین ترین جوڑا ہے کہ انسان نے کبھی ایسا جوڑا نہیں دیکھا، یہ ایسا جوڑا ہے۔ اور ہجرت حبشہ کا جب حکم ہوا تو حضرت عثمان اور حضرت رقیہ نے ہجرت حبشہ کی، حبشہ پہنچے اور کافی وقت وہاں پر گزارا، اور پھر اس کے بعد مدینہ المنورہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ یعنی حضرت عثمان اور حضرت رقیہ یہ خوش نصیب جوڑا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی تھی، اور اس کے بعد یہ عثمان ہے کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ ہجرت کی۔ اور اس طرح نبوت کے 5ویں سال یعنی یہ ہجرت حبشہ ہوئی، اور رسول اللہ کو بے چینی تو رہتی تھی کہ میری بیٹی عثمان کے ساتھ ہے، عثمان میری بیٹی کے ساتھ ہے، کیا معاملہ ہے، کس حال میں ہیں دونوں۔ تو رسول اللہ پوچھتے رہتے تھے، جو ہجرت کے لیے گئے یا اس راستے سے واپس آتے تھے، تو رسول اللہ نے پھر پوچھا تو ایک خاتون نے آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے عثمان کو اور رقیہ کو، رقیہ سواری پر بیٹھی تھی اور عثمان اس سواری کے پیچھے چل رہے تھے، یعنی پوری حفاظت کے ساتھ وہ آپ کی بیٹی کو لے کر جا رہے تھے، اور دونوں ماشاءاللہ حفاظت کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس طرح حبشہ میں ایک مدت گزاری، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان اور حضرت رقیہ پھر مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ اب اسامہ بن زید بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں جو عورتوں نے جس طرح بیان کیا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے گوشت کا ایک بڑا پیالہ دیا اور کہا کہ جا کر یہ رقیہ کو دے کر آؤ، عثمان کو جا کر دے کر آؤ۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید یعنی حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے کہتے ہیں وہ میں پیالہ لے کر
حضرت عثمان کے گھر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان آپس میں اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید کے الفاظ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا خوبصورت جوڑا کبھی نہ دیکھا تھا، ما رأیت زوجا احسن منہا، کہ ان سے بڑھ کر میں نے کوئی حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ یعنی مکہ ہو یا مدینہ میں اس کپل اور اس جوڑے کے حسن کی باتیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں اور لوگ اس جوڑے کو خوبصورت ترین جوڑا قرار دیتا تھا۔ حضرت عثمان، یہ بھی روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ رقیہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی ہیں، پانی سے سر دھو رہی۔ تو رسول اللہ نے جب یہ دیکھا تو آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے اس موقع پر نصیحت فرمائی حضرت رقیہ کو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے میری بیٹی، اپنے خامند کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھو، اچھا سلوک کیے رکھو اور حسن معاملہ کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور یہ فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے میرے اخلاق کے زیادہ قریب عثمان ہے، یعنی جو میرا اخلاق ہے نا، اس کی جھلک اگر کسی نے قریب ترین دیکھنی ہے تو وہ عثمان ہے، کہ اس میں میرے کردار کی جھلک، اخلاق کی جھلک نظر آتی۔ یہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو نصیحت فرمائی۔ غزوہ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہیں کی تھی، شرکت کی بڑی خواہش تھی، اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ فرمایا کہ اپنی بیوی رقیہ کے پاس رہو، اس لیے کہ حضرت رقیہ کی طبیعت بڑی خراب تھی، تو عرض کی یا رسول اللہ یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے تو پھر تو میں ثواب سے محروم رہ جاؤں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں کے برابر ہی ثواب عطا کرے گا۔ تو گویا کہ حضرت عثمان غنی نے اپنی بیوی کی، اپنی زوجہ کی خدمت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر ثواب عطا کیا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت رقیہ رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدمت انسانیت کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اسی لیے غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے کئی اعتکاف میں کروں، اس سے کہیں زیادہ مجھے عزیز یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی کہے نا کہ میری مدد کے لیے آؤ تو میں اس کی مدد کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ خدمت انسانیت ہے کہ انسانیت کی خدمت کو ترجیح ہے، اس لیے کہ عبادت یہ وہ معاملات ہیں کہ جو انسان کے اپنی ذات سے بھی متعلق ہیں، اور پھر یہ استحباب اور نوافل کا جو درجہ بھی رکھتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو پھر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو خدمت انسانیت کی بات ہوتی ہے، کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر موقع نہیں آتا۔ حضرت رقیہ رسول اللہ غزوہ بدر میں تھے تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ جب واپس تشریف لائے تو اس وقت تک حضرت رقیہ کو دفنایا جا چکا تھا، آپ کی تکفین اور تدفین ہو چکی تھی۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے ساتھ حضرت رقیہ کی قبر پر جاتے ہیں، اور جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ اپنی بہن سے محبت تھی، پیار تھا، جب قبر پر گئیں تو آپ رونے لگ گئیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح الدموع وجہہا بالیدی او قال بالثوب۔ الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو آپ نے صاف کرنا شروع کر دیا، یا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا یا آپ نے کپڑے سے صاف کیا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ دونوں قول ہیں، یا تو ہاتھ سے یا کپڑے سے آپ نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے سے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اب اس کے بعد ام کلثوم کی ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت ام کلثوم، آپ جس طرح باقی بہنیں اور والدہ ایمان لائیں تو اسی طرح ام کلثوم بھی مسلمان ہوئیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عثمان، یہ جبریل ہیں، یعنی اس وقت جبریل بھی موجود تھے، کہ یہ جبریل ہیں، یہ مجھے خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ام کلثوم کا نکاح بھی آپ سے کر دوں، اسی حق مہر پر جو رقیہ کو دیا گیا تھا، اور اسی مصاحبت اور رفاقت کے ساتھ کہ جو مصاحبت اور رفاقت رقیہ کو حاصل تھی۔ اور یہ 3 ہجری کے بعد، یعنی چند ماہ بعد، حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اور پھر اس کے بعد رخصتی ہوئی۔ حضرت عثمان غنی مالدار تھے، تو حضرت ام کلثوم ہو، حضرت رقیہ ہو، ان کی زندگی اسی طرح تھی۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام کلثوم کو قیمتی لباس میں دیکھا،
یہ بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ قیمتی چادر میں دیکھا میں نے، خوبصورت چادر میں۔ اور یہ رسول اللہ نے کیا فرمایا جب حضرت کلثوم کا انتقال ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لو کننا عشرن، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی نا، لزوجتہن عثمانہ، تو میں اپنی 10 بیٹیوں کا یکے بعد دیگرے عثمان سے نکاح کرتا۔ یعنی حضرت عثمان اتنی اچھی طبیعت کے اور اتنے نرم مزاج تھے، اخلاق والے تھے، محبت والے تھے، اور ازدواجی زندگی اتنی اچھی انہوں نے گزاری کہ رسول اللہ نے ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی محبت اور پیار کو دیکھ کر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ حضرت کلثوم کا انتقال بھی رسول اللہ کی زندگی میں ہوا، حضرت رقیہ کا بھی، حضرت زینب کا بھی۔ رسول اللہ ان تینوں بیٹیوں کے لیے آپ اسی طرح پردے میں کھڑے ہو کر آپ ہدایات جاری فرماتے، اور جو عورت اور مرد کے کفن میں فرق ہے اسی کے مطابق رسول اللہ کفن کا انتظام بھی فرماتے۔ اور پھر یہ ہے، کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ اپنی چادر خاص طور پر آپ عنایت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری بیٹی کے کفن میں اس کو رکھ دو۔ اب یہ ایک محبت کا اظہار بھی ہے، تعلق کا اظہار بھی ہے کہ رسول اللہ یہ فرماتے کہ یہ میری چادر، یعنی جب بھی زندگی میں اس چادر کی کمی محسوس ہوتی ہوگی آپ کو تو آپ اپنی بیٹی کو یاد کرتے ہوں گے۔ تو یہ آپ نے طریقہ اپنی باقی بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح آپ نے فرمایا، اور خاص طور پر ذکر حضرت زینب کا ملتا ہے ہمیں۔ اب اس کے بعد حضرت کلثوم کا جنازہ بھی رسول اللہ نے خود ہی آپ نے پڑھایا، اور کفن کے بارے میں بھی آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی چوتھی صاحبزادی، نبوت کے 5ویں سال آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور زہرا آپ کا لقب ہے اور بطول بھی آپ کا لقب ہے، آپ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو بطول، فاطمۃ الزہرا اور بطول کے لقب سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ صحابہ اور صحابیات سب اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا چال میں، ڈھال میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سیدہ عائشہ بھی بیان کرتی ہیں کہ اتنی زیادہ مماثلت تھی، اتنی زیادہ رسول اللہ سے مماثلت تھی، چال ڈھال میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گفتگو میں، کلام میں، کہ اتنی مشابہت کسی کو بھی رسول اللہ کے ساتھ حاصل نہیں تھی۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی حضرت عائشہ بھی بات کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ اور صحابیات بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ اور کفار مکہ کا جو سلوک تھا رسول اللہ کے ساتھ، ایک مرتبہ ان ظالموں نے اونٹ کی اوجھ رسول اللہ پر رکھ دی۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ فاطمۃ الزہرا آئیں اور انہوں نے اس اونٹ کی اوجھ کو اتارا، اور وہ بڑی ناراض ہوئی کفار کے ساتھ کہ انہوں نے یہ سلوک ان کے والد کے ساتھ کیا۔ اب اس واقعے کو میں بیان نہیں کرتا، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو وہ پڑھ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں ہیں، ان کی بہت اچھی کتابیں ہیں، ان میں اس واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیا بد سلوکی اور کیا ظلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ 2 ہجری میں حضرت فاطمہ کا نکاح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ رخصتی کے لیے آپ نے مکان کی تیاری کا حکم دیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے تیاری کے لیے خاص مٹی وادی بطحا سے ہم نے منگوائی تھی، وہ مٹی مشہور تھی، اس سے ہم نے دیواروں کو لیپا تھا اور گھر کو صاف کیا تھا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہم نے کھجور کی چھال درست کر کے ہم نے 2 گدے تیار کیے تھے، اور پھر خرما یعنی یہ کھجور اور منقع وغیرہ اس سے خوراک بھی تیار کی، اور پھر میٹھے پانی کا بھی انتظام کیا، اور مکان کے کونے میں ہم نے لکڑی کو لگا دیا تھا، گاڑ دیا تھا، تاکہ اس پر مشکیزے کو لٹکا دیا جائے یا کپڑے لٹکا دیے جائیں۔ اور فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہ ہم نے فاطمہ کی شادی سے بہتر کوئی شادی نہیں دیکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی عمر اس وقت غالباً 18 سال، یعنی اختلاف روایت کے ساتھ 18 سال تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال تھی۔ اب حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا دیا تھا اپنی بیٹی کو۔ واضح بات ہے کہ رسول اللہ نے اس لیے اپنی بیٹی کو، آپ اس کے لیے جہیز کا لفظ بول لیجئے، سامان کہہ لیجئے، جو بھی تھا وہ آپ نے، وہ متاع، وہ سامان آپ نے کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضرت علی بھی تو آپ ہی کے بیٹے تھے،
کم عمری میں رسول اللہ کی سرپرستی میں آ گئے تھے، آپ کے سائے شفقت میں رہے، تو گویا کہ یہ اس طرح بات ہو جاتی ہے کہ جس طرح ایک استاذ ہوتا ہے، ایک سرپرست ہوتا ہے کسی نوجوان کا، اس کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اپنی تربیت میں رکھتا ہے، اور جب شادی کا وقت آتا ہے تو اس کے نکاح میں اپنی بیٹی دیتا ہے۔ جب بیٹی دے گا تو واضح بات ہے کہ اس نوجوان کا اپنا کوئی گھر نہیں، اس کی اپنی کوئی کمائی نہیں، کچھ نہیں، تو وہ سرپرست جو بیٹی دینے والا ہے، جو استاذ ہے، وہ اپنی طرف سے پھر گھر کا بھی انتظام کر دیتا ہے، یعنی بیٹا بھی گھر کا، بیٹی بھی گھر کی۔ تو رسول اللہ نے پھر انتظام فرمایا، یعنی اس سے ہرگز اس بات کا ثبوت نہیں نکلتا کہ ہم اب اپنے اوپر جہیز کا بوجھ لاد لیں۔ لیکن میں یہاں پہ گزارش کروں گا کہ دونوں انتہائیں ہیں۔ ایک تو یہ انتہا ہے کہ ہم بالکل جہیز کی مخالفت کر ڈالتے ہیں، اور دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں جہیز کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ اگر کوئی ماں باپ اپنی خوشی سے، اپنی وسعت کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق اگر اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس پر کوئی شرعی پابندی تو نہیں ہے۔ وہ جہیز اس کو کہہ لیں، اس کو متاع کہہ لیں، اس کو مال کہہ لیں، اس کو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کریں تو وہ بالکل ایسے رخصت کر دیں؟ ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ میری بیٹی جو میرے پاس رہی، یہاں پرورش پائی، تعلیم حاصل کی، اس کی تربیت ہوئی، زندگی کے اتنے سال اس نے ہمارے پاس گزارے ہیں، ہماری بیٹی ہے، لخت جگر ہے، ہم اس کو گھر سے رخصت کریں اور پھر ہم کہیں جی نہیں جی خالی ہاتھ بھیج دو؟ واضح بات ہے کہ کچھ فطری تقاضے بھی ہوتے ہیں محبت کے۔ والدین اگر اپنی وسعت کے مطابق، اپنی محبت کے مطابق اگر کچھ عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو دوسرا رویہ ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ تو رسول اللہ نے کیا دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک بڑی چادر دی تھی، چمڑے کا تکیہ تھا، ایک چکی تھی، ایک مشکیزہ تھا، 2 گھڑے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسال فرمائے تھے، اور حق مہر 400 مسکال، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ 400 دینار، یہ حق مہر تھا جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا گیا۔ یہ جو 32 روپے کچھ آنوں کا ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ کوئی حق مہر ہے، شرعی حق مہر کوئی شرعی نہیں ہے۔ کوئی بھی حق مہر کا تعین کرنا، بلکہ حق مہر کا تعین کرنا ہی شریعت کے خلاف ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حق مہر کو مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تو ایک خاتون نے آ کر کہا تھا امیر المومنین، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو متعین نہیں کیا تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ عورت کے اس حق کو مقرر کریں، متعین کریں؟ روایت میں آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اے عمر، تجھ سے مدینے کی خاتون بھی سمجھدار نکلی۔ حق مہر کوئی متعین نہیں ہے، عورت کی حیثیت کو بھی دیکھا جاتا ہے، یہ عورت کا حق ہے، وہ جو چاہے وہ مطالبہ اپنے مرد سے کر سکتی ہے، اور مرد عورت سے گزارش کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے کہ میں اتنا دے نہیں سکتا، اتنی میری پسلی نہیں، میری ہمت نہیں۔ اگر اس کا جی چاہے تو وہ معاف کر دے، کم کر دے، اگر نہ چاہے تو وہ کم نہ کرے۔ تو یہ عورت کا حق ہے، کلی طور پر عورت کا حق ہے، اور عورت جو تقاضا کرنا چاہے یا عورت کے ساتھ اگر مشورہ دینے والے جو لوگ ہیں جو تقاضا کرتے ہیں اس پر عمل ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو برات کے وقت نہیں طے کی جانی چاہیے، اس کے لیے مہینہ 2 مہینے 15 دن پہلے بات ہونی چاہیے۔ اس لیے جب لڑکی نکاح کر کے، شادی کر کے رخصت ہو جاتی ہے، اپنے سسرال چلی جاتی ہے، تو پھر بہت سے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتی جی مجھے اب علیحدہ گھر لے کر دیں، میرا یہ مطالبہ ہے اس کو پورا کریں، میرا یہ مطالبہ ہے اس کو پورا کریں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی جب شادی ہوئی تھی اس وقت تو یہ باتیں ڈسکس ہی نہیں ہوئی تھی، وہ بھی اپنی جگہ سچے ہوتے ہیں۔ اس لیے وقت سے پہلے، نکاح سے پہلے ان باتوں کو زیر بحث لانا چاہیے، ان پہ باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اس میں نہ کوئی عزت کا مسئلہ ہے، نہ کوئی بے عزتی کا مسئلہ ہے۔ ان مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ اور بہتر طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جانا چاہیے۔ تو حق مہر 400 مسکال، 400 دینار ہے۔ عمر میں نے آپ کو بتا دی کہ حضرت فاطمہ کی عمر 18 سال اور حضرت علی کی عمر 21 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعین فرما دیا تھا کہ حضرت فاطمہ گھر کو سنبھالیں گی، اندرون خانہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیرون خانہ، یعنی جو خارجی امور اور معاملات اور معاشی معاملات ہیں وہ حضرت علی کے سپرد فرمائے۔ حضرت علی نے خود اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سے فرمایا تھا کہ اے امی جان،
آپ گھر میں رہیں گی تو فاطمہ آپ کی خدمت کریں گی، گھر کو سنبھالیں گی، اور میں آپ کی خدمت معاشی طور پر کما کر اور محنت کر کے آپ کی خدمت کروں گا۔ تو یہ اس طرح کاموں کو تقسیم کر لیا گیا۔ حضرت فاطمہ کو خادمہ کی ضرورت تھی، رسول اللہ کے پاس تشریف لائیں، حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگیں، پھر شرم کی وجہ سے کہ رسول اللہ تشریف فرما ہیں، ساتھ صحابہ ہیں، آپ اپنی حیا کی وجہ سے واپس آ گئیں۔ تو پھر رسول اللہ گھر تشریف لائے اور پوچھا فاطمہ تم آئی تھی؟ پھر حضرت علی نے یہاں پر کہا کہ یا رسول اللہ مسئلہ اصل یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، تو آپ کے ہاتھ پھٹ گئے ہیں اور زخمی ہو گئے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی خادمہ کا انتظام ہو سکے تو ہمیں خادمہ کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ نے اس مقام پر وہ تسبیح فاطمہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ نے عطا فرمائی تھی۔ وہ تسبیح فاطمہ کیا ہے کہ 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر یہ فرمایا۔ بعض روایات میں ہر نماز کے بعد ہے، بعض روایات میں یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے اس کو پڑھ لو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ نے اپنے خانوادے کو، اپنی بچیوں کو کیا تلقین فرمائی کہ تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ایک لحاظ سے سبق تھا، یعنی جس کا جتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے اسی تعلق کی بنیاد پر پھر ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ عائد ہوتی ہیں۔ نبی کے گھر والوں پر، آپ کی ازواج ہیں، آپ کی بنات ہیں، ان پر اس طرح زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اخلاق، اپنے کردار میں صرف فرائض تک نہ رہیں بلکہ احسان تک جائیں، استحباب تک جائیں، نفل تک جائیں، زیادہ قربانی اپنی ذات کی پیش کریں اللہ کی راہ میں۔ تو رسول اللہ نے یہ نصیحت فرمائی۔ اب غزوہ احد کا موقع تھا، رسول اللہ زخمی ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی غزوہ احد میں شریک تھی، حضرت فاطمہ الزہرا بھی شریک تھیں، یعنی غزوات میں خواتین بھی جایا کرتی تھیں اور وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ رسول اللہ جب زخمی ہوئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا زخم دھویا لیکن خون نہیں رک رہا تھا، پھر آپ نے ایک چادر تھی، کپڑا تھا، اس کو جلا کر چٹائی کو، وہ پھر آپ اس کی راکھ زخم پر رکھی تو پھر جا کر خون رکا۔ اور قربانی کے موقع پر رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو یہ نصیحت فرمایا کہ جب تم قربانی کرو تو قربانی کے پاس کھڑے رہا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس حاضری اور موجودگی کے صدقے سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا رسول اللہ کیا یہ آپ کا فرمان فقط ہمارے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا سب مسلمانوں کے لیے، یعنی جب بھی قربانی ہو تو اپنی اس قربانی کے لیے وہاں پر موجود اگر جو مسلمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا دے گا۔ اب رسول اللہ کا وصال آپ کی زندگی میں ہوا، آپ واحد آپ کی صاحبزادی ہیں کہ جو رسول اللہ کے انتقال کے بعد جن کی وفات ہوتی ہے۔ اب یہ بخاری اور مسلم نے بھی اس روایت کو بیان کیا، حضرت عائشہ صدیقہ اس کے راویہ ہیں کہ انتقال سے پہلے رسول اللہ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف فرما تھے اور رسول اللہ نے کوئی بات حضرت فاطمہ کے کان میں کہی تو حضرت فاطمہ رو پڑی، اور پھر کچھ فرمایا تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگ گئی، خوشی کا اظہار کیا۔ وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ بھئی اس موقع پر رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ پہلے روئی تھی پھر آپ ہنسی تھی؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے بتایا کہ پہلے رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اس بار جبریل نے میرے ساتھ رمضان میں 2 مرتبہ دور کیا ہے، یعنی قرآن کا معارضہ ہوا، سنا اور سنایا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اس لیے کہ 2 دفعہ دور ہوا ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے جب یہ سنا تو میں رونے لگ گئی، تو پھر رسول اللہ نے اس کے بعد مجھے جب دکھی دیکھا تو میرے کانوں میں کہا کہ فاطمہ تجھے خوشخبری ہو کہ میرے انتقال کے بعد مجھ سے سب سے پہلے اگر کوئی ملے گا آ کر مجھ سے ملاقات کرے گا تو وہ تم ہوگی۔ تو فرماتی جب میں نے یہ سنا تو میں اس پر خوش ہوئی۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کا رسول اللہ کے انتقال کے بعد آپ کی وفات تقریباً 6 ماہ کے بعد ہوتی ہے، اور 6 ماہ کے بعد آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ آپ کا پڑھایا تھا۔ آپ
کہ دو بیٹے تو مشہور ہیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ایک آپ کے صاحبزادے حضرت محسن بھی ہیں جو کم عمری میں جن کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کی دو صاحبزادیاں بھی ہیں، ایک حضرت زینب ہیں اور ایک کلثوم ہیں۔ بعد روایات میں آتا ہے کہ ایک اور صاحبزادی بھی آپ کی تھی جن کا نام رقیہ تھا، یعنی حضرت فاطمہ نے اپنی صاحبزادیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پر رکھا تھا۔ یہ آپ کی اولاد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں بنات رسول کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور یہ ایک مختصر خاکہ آپ یوں سمجھ لیجئے، ورنہ ہر بیٹی کی سیرت، اخلاق اور زندگی کے اہم واقعات بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کے بیان کرنے میں احتیاط بھی لازم اور ضروری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں ان معاملات میں بہت زیادہ محتاط ہوتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات بھی بیان نہ کروں کہ جو ثقافت کے خلاف ہو اور جس کے بیان سے اصلاح کے بجائے وہ ایک کہانی کا اور ایک سٹوری کا ایک عنصر پیدا ہو۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ تاریخ سے سبق حاصل کیا جائے۔ ان مقدس شخصیات، برگزیدہ لوگوں کے ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ تاکہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے نوجوان ان سے سبق حاصل کریں۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، جبلت ہے کہ انسان جب ان برگزیدہ اور ان بزرگوں کے باتوں کو، واقعات کو سنتا ہے تو خود بخود انسان کے اندر ایک تحریص، ایک ترغیب پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کی سیرت پر عمل کروں اور ان کے نقش قدم پر چلوں، تاکہ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایک مقرب اور ایک محبوب انسان بنوں۔ تو آج ہم نے آپ کے 4 صاحبزادیوں کا ہم نے ذکر کیا ہے۔